إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیے لائق و زیبا ہے. ہزاروں انگنت درود و سلام اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں کا نزول ہو خاتم المرسلین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی بعثت مبارکہ سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو تا قیامت توحید و ایمان کی روشنی ملی. معزز حاضرین کرام، دور حاضر میں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس موضوع کی مناسبت سے چند اشاروں میں گفتگو کی جائے گی. کیونکہ موضوع اتنا طویل ہے اور وقت کا اہم ترین موضوع ہمارے اس ملک کے حالات کے تناظر کی روشنی میں امت مسلمہ کو جو موقف اختیار کرنا چاہیے اور اس انداز سے پوری ملت اسلامیہ کے اندر مقصد حیات کا شعور بیدار کرنا چاہیے، یہ وقت کا اہم ترین موضوع ہے اور وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اس موضوع کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت پر چند باتیں پیش کروں گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی روشنی میں آپ نے تمام صحابہ کرام کو دعوت کے کام کے لیے مزید مستحکم فرمایا، اور جس قسم کا آپ کے اندر بحیثیت بشر ہونے کے ناطے بھی یہ احساس تھا کہ کہیں اس کام میں ہمارے لیے جان کے خطرات تو نہیں ہوں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ
دو صحابہ اکرام دو باڈی گارڈ ہوا کرتے تھے، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا، انہیں اپنے سے علیحدہ کر دیا۔ آپ کو اب اس بات کا یقین کامل ہو گیا کہ جو کام میں کر رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کرام کر رہے ہیں، اس کام میں کسی انسان کے سپورٹ کی، ہیلپ کی، تعاون کی، سیکیورٹی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت کا کام ایک ایسا کام ہے، دعوت اللہ کا کام، جس میں اللہ تعالیٰ داعی کا محافظ بن جاتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں تک تبلیغ کیجئے، دعوت کو پہنچائیے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ پر جو ہم نے نازل کیا ہے وہ تمام چیزیں اپنی قوم تک، اپنی امت تک آپ پہنچا دیجیے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، اور اگر آپ نے یہ فریضہ انجام نہیں دیا، یعنی دعوت و تبلیغ کے کام میں آپ نے اگر سستی برتی، کوتاہی کی، غفلت برتی، کاہلی کی، یا اس کام کو پسے پشت ڈال دیا اور دوسرے کاموں کو آپ نے اہمیت دی، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار نہیں بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت آپ کو دعوت کے کام ادا کرنے پر ہی مل سکتی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کے شر اور فتنے سے اور ان کی دشمنیوں سے اور ان کی بغاوتوں سے محفوظ کر دے گا انشاءاللہ۔ محترم حاضرین کرام، میں نے تمہیدی طور پر یہ آیت پیش کی تاکہ ہمیں اس آیت کی روشنی میں انشاءاللہ اس سبق ملے گا جو لوگ موجودہ حالات سے یا تو پسماندہ ہو چکے ہیں، بزدل ہو چکے ہیں، یا ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ ہمارے اس ملک کو آخر کیا ہو رہا ہے، ہمارا فیوچر کیا بننے والا ہے، ہماری کیا حالت ہونے والی ہے۔ بے شمار اندیشوں کا شکار ہے پوری امت۔ ان حالات میں قرآن کریم کی یہ آیت ہم کو اس بات کا اعتماد دلاتی ہے، اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہمیں وہ تقویت ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے سارے اہل ایمان سے وعدہ فرمایا۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے فریضے کو، دعوت کے کام کو امت پر فرض کیا ہے، اور اگر امت اس فریضے سے غفلت برتتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا کہ ہم تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے جو ہمارے فریضے کو ادا کرے گی، جو تم جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، پوری ملت اسلامیہ ہند کے تشخص کا مسئلہ ہے، تحفظ کا مسئلہ ہے، بقا کا مسئلہ ہے، جان و مال کی حفاظت کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، آبروؤں کا مسئلہ ہے، بے شمار مسائل ہیں، اور تمام مسائل میں پوری ملت اسلامیہ گھری ہوئی ہے۔ اس لیے جب کوئی ملکی سطح پر حکومتی ذمہ داروں کی طرف سے کوئی اعلان آتا ہے، کوئی قانون پاس ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر سارے مسلمان گھبرا جاتے ہیں۔ جیسے NRC کا مسئلہ لے لیجئے، آپ بابری مسجد کا مسئلہ لے لیجئے، کشمیر کے 370 آرٹیکل کا مسئلہ لے لیجئے،
مسائل ہیں. میں مسائل کو بیان کیے بغیر ان مسائل کا حل نہ صرف مسلمانان ہند کا بلکہ پورے ملک کے جس حالات سے پورا ملک گزر رہا ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس سیکولر ملک پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، اس جمہوری ملک کے بارے میں بے شمار قسم کے خدشات میں لوگ گھرے ہوئے ہیں. تو آئیے ان نکات کو، ان پوائنٹ کو آپ بھی نوٹ کرتے جائیے جو آج ہمیں اس دعوت کے تناظر میں کام کرنا ہے. سب سے پہلے تو دعوت الی اللہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے. دعوت الی اللہ کیا ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اتنی بڑی بشارت اللہ نے دی ہے کہ اللہ کے اس قول سے بڑھ کر اچھا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ ومن احسن قولا، اچھی بات، بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلائے، پکارے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف بلانے کا کام اور اللہ کی طرف بلانے والا قول اور فعل اور عمل، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. یہ سب سے بڑا محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کو، اور اللہ تعالیٰ کو اس کام سے بڑھ کر اور کوئی کام محبوب نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص بھی اس فریضے کو ادا کر رہا ہے وہ اپنے قول اور فعل میں مضبوط ہے، پختہ ہے، یعنی جو اس کا قول ہے وہی اس کا فعل بھی ہے، عمل بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کئی بشارتیں سنائی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، اور کہیں یہ بتایا کہ ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت اور اس پر عمل صالح کرنے والے اور حق کی وصیت کرنے والے اور دعوت کے کام میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے والوں پر مصیبتیں آئیں گی. تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ٹیم اور یہی امت فلاح پانے والی ہے، خسران عظیم سے بچنے والی ہے. ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی خوشخبری بھی دی اور یہ بھی فرمایا کہ یہ 4 اصول کو جو امت ٹھکرا دیتی ہے وہ دنیا کے بھی خسارے میں ہے اور آخرت کے بھی خسارے میں. سورۃ العصر والعصر ان الانسان لفی خسر، ساری کائنات کے سارے لوگ گھاٹے میں. اس گھاٹے سے، خسارے سے نکلنے کے لیے 4 اصول بتائے: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، حق کی دعوت دینا، وصیت کرنا، توحید کی دعوت دینا، امت کو شرک سے روکنا، بت پرستی سے روکنا، ان کو اس سے بچانا کہ یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے. اور یقینی ہے کہ یہ کام کے لیے جو اٹھیں گے ان کا استقبال نہیں کیا جائے گا، ان کو ستایا جائے گا، ان کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی جائے گی. یہ سب کچھ ہونے والا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مکہ مکرمہ کے 13 سال کی مکی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پتہ چلے گا کہ ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پامردی سے، کس صبر سے، استقامت سے اور اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن، تعلق جوڑتے ہوئے کام کیا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے توڑ چکے ہیں. اگر تعلق باللہ مضبوط ہو جائے تو کار دعوت آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے. تعلق باللہ کی کمی کی وجہ سے آج امت کے اندر خدشات ہے، خطرات ہے، خوف ہے، دہشت زدہ ہے امت. تو امت کو اس خوف سے نکالنا، پوری امت کو تو نکالنے کا جو نسخہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائیں گے، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. ایسا ایمان جس میں شرک، بت پرستی کی، طاغوت کی آمیزش نہ ہو، خالص توحید جو اختیار کریں گے، جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت عظمیٰ سنائی ہے.
انہی لوگوں کے لیے امن رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی خوشخبری دی کہ دنیا میں امن اسی وقت قائم ہو سکتا ہے جب ساری دنیا کے لوگ خالص توحید کو اختیار کریں گے۔ توحید خالص ہی میں امن ہے۔ جہاں شرک ہوگا، غیر اللہ کی پرستش ہوگی، وہاں بدامنی ہوگی، وہاں ظلم ہوگا، وہاں دہشت گردی ہوگی، وہاں پہ فتنے فسادات ہوں گے۔ تو پوری امت کو توحید کی دعوت سے متعارف کروانا یہ پوری امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ محترم حاضرین کرام، تو دعوت اللہ کا مطلب ہوا کہ اللہ ہی کی توحید کی طرف بلایا جائے، کسی ذات کی طرف نہیں، کسی شخصیت کی طرف نہیں، کسی جماعت کی طرف نہیں، کسی پارٹی کی طرف نہیں، صرف اللہ کی طرف۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا۔ اور دوسری بات یہ کہ دعوت یہ انبیائی مشن ہے، یہ انبیاء کرام کا فریضہ رہا ہے، ان کی ڈیوٹی رہی ہے، ان کا مشن رہا ہے۔ دنیا میں جتنے انبیاء تشریف لائے ان سب کا مقصد توحید کی دعوت اور طاغوت سے انسانیت کو بچانا۔ یہ دو نقطوں کو اللہ نے قرآن میں ایک آیت میں پیش فرما دیا ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور طاغوت سے انسانیت کو بچایا جائے۔ یہ سارے پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھا۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود، امت مسلمہ آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ مسلمانوں کی اکثریت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں پیدا کیے گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امت مسلمہ کو خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ کنتم خیر امت، فرمایا یہ امت صرف امت نہیں ہے، اس امت کا وصف ہی خیر ہونا ہے، خیر امت فرمایا۔ اور اگر یہ امت خیر کا کام کرتی ہے، دعوت اللہ کا فریضہ انجام دیتی ہے، معروف کو پھیلاتی ہے، منکر سے روکتی ہے، تو یہ امت کا ٹائٹل باقی رہتا ہے، خیر امت رہتی ہے۔ اور اگر یہ فریضہ انجام نہیں دیتی ہے یہ امت، تو یہ امت صرف امت بن جاتی ہے، بلکہ امت اپنے وجود سے اور اپنے مشن سے، اپنے تشخص سے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو امت نہیں کہیں گے، بلکہ بے شمار خرافات، بے شمار نظریات میں گھری ہوئی، بے شمار قسم کے توہمات میں، اندیشوں میں گھری ہوئی ہے۔ امت کا مطلب ہے کہ سارے مسلمانوں کا ایک کلمے پر، ایک عقیدے پر اتحاد ہو، اور یہ اللہ نے امت سے جوڑ دیا ہے، امت سے اس مقصد کو جوڑ دیا۔ فرمایا کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، بے شک یہ امت تو ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ تو توحید کو اور اتحاد امت کو جوڑ کر یہ بتایا گیا کہ اس امت کی اصل ایک ہے، لیکن جب امت جو ہے اپنے اس امت وحدہ کے تصور کو فراموش کر چکی کہ ہم ایک ہی امت ہے، یہ امت کا بنیادی نقطہ ہے، یہ تصور ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اس تصور سے، عقیدے سے آج پوری ملت اسلامیہ نکل چکی ہے۔ اس امت نے کیا کیا؟ اپنے اپنے حدود، دائرے بنا لیے ہیں، یہ میری جماعت، یہ تیری جماعت، یہ تیرا فرقہ، یہ میرا فرقہ، یہ طبقات میں بٹ کر پوری امت نے اپنے اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور اپنے اصل مشن سے، مقصد سے غافل ہو گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت کے ٹوٹنے کا سبب توحید کو فراموش کر کے دعوت کے فریضے سے غافل ہونا بھی ہے۔ تو اب اس امت کی اصلاح کیسے ہوگی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا يصلح هذه الامه الا بما صلح بها الاولون، اس امت کی اصلاح، سدھار، اس امت کا سدھار ناممکن ہے،
ہاں اگر ممکن ہے تو اس کا ایک ہی سورس ہے، ایک ہی ذریعہ، وہ کیا ہے؟ جس راستے سے، جس طریقے سے، جس منہج سے صحابہ کرام جو کہ عام انسان تھے پہلے، ان کی اصلاح ہوئی تھی. اور وہ اصلاح کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پر، آپ کے طریقے پر چلنے کی وجہ سے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. یہ اصول تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو دیا تھا، صحابہ کرام کو دیا تھا. محترم حاضرین، اب امت کو احساس دلانا ہے کہ ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد صرف کمانا اور جمانا نہیں ہے، صرف اپنا اسٹیٹس بنانا نہیں ہے، صرف تعمیرات میں اپنا پیسہ لگانا نہیں ہے، صرف دولت کو جمع کر کے اکٹھا کر کے رکھنا نہیں ہے، صرف اپنے خواہشات کی تکمیل کرنا نہیں ہے، اعلیٰ اونچی معیاری شادیوں کے نام پر خرافات کرنا نہیں ہے، بلکہ اس امت کے وجود کا مقصد اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دعوت اللہ. اور اس فریضے میں، دعوت اللہ کے فریضے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کام سے دنیا میں بھی امت کا تحفظ ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے. دونوں کی گارنٹی اللہ نے دی ہے. میں نے ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی، واللہ یعصمک من الناس. تم فریضے دعوت ادا کرتے رہو گے، تبلیغ کا کام کرتے رہو گے، دعوت کا کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عصمت ملے گی، یعنی حفاظت کا بندوبست ہو جائے گا. اور ایک نقطہ سمجھیے کہ تمام آج جتنے مسائل میں امت کی رفتار ہیں اس کا واحد حل یہی ہے. چاہے بابری مسجد کے منہدم ہونے، اس کے شہید ہونے سے پہلے کے واقعات ہوں، یا پھر ابھی جو قانون پاس ہوا ہے اور جس طرح پوری امت کو ایک رنج و غم میں، مصیبت میں دیکھا گیا، یقیناً یہ فیصلہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے، بلکہ اس ملک کے آئین کے خلاف جو فیصلہ گیا ہے، یقیناً اس پر ہمارے دل دکھی ہیں. لیکن اس میں ہمیں خیر کا پہلو سوچنا چاہیے. ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شر میں بھی کوئی خیر رکھا ہو، کیونکہ مومن ہمیشہ اپنی فراست ایمانی سے سوچتا ہے، پسماندگی کا شکار نہیں ہوتا، بزدل نہیں ہوتا. اگر ایسے ہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مکے میں توحید کا کام فرماتے، توحید کی دعوت دیتے، طائف کے مقام پر آپ نہیں جاتے تھے. کیوں آپ طائف گئے؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہاں کے لوگ میری بات کو سنیں گے، توحید کو سمجھیں گے. وہاں کے لوگ بھی ساتھ نہیں دیے. تو ہوا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنوں کی مخلوق کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. طائف سے آپ واپس لوٹ رہے تھے، کیا آپ کے ساتھ طائف والوں نے بدسلوکی کی؟ سب آپ جانتے ہیں. تو نخلا مقام پر آپ رات میں تشریف فرما ہوئے، نماز میں کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنوں کی جماعت حاضر ہو گئی اور انہوں نے آپ کی اس تلاوت کو سن کر، قرآن کو سن کر وہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے سورہ جن نازل کر کے آپ کو بشارت دی. لیکن مکے والے اگر آپ پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، طائف والے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مایوس نہ ہو. آپ کے لیے ہم نے دوسرا بندوبست فرما دیا. جنوں کی مخلوق کو آپ کے پاس بھیج کر ہم نے ان کو بھی ایمان کی توفیق دے دی. انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا. چنانچہ سارے جنوں نے ایمان قبول کیا اور اپنے قبیلے میں جا کر دعوت کا کام انجام دینے لگے. ایسی بشارتیں ہیں اس میں دعوت کے کام میں. تو ایک دائی کبھی مایوس نہیں ہوتا حالات سے، حالات اس کے موافق ہو یا مخالف ہو.
اور یہ مت بھولیے ہمارے اس ملک میں ابھی بھی امکانات، سورسز اور راستے کھلے ہوئے ہیں. یہاں پر صرف مسلمانوں کو یونٹی، اتحاد کی ضرورت ہے. ساری ملت اسلامیہ کی جتنی بھی تنظیمیں اور جماعتیں ہیں وہ اپنے خوف سے باہر نکلیں اور پوری ملت اسلامیہ کو متحد کر کے صرف اللہ کی رضا کی خاطر، جس کام سے 100 سال سے آج تک ہندوستان کے مسلمانوں نے غفلت برتی ہے. کتنے سال سے؟ پورے 100 سال ہو گئے ہیں. اور ان 100 سالوں میں مسلمان سوتے رہے تو دوسری قوم وہاں بیدار تھی. انہوں نے 60-70 سال کے اندر ایک ایسا منصوبہ بنایا جو پورے ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے ایک نیٹ پھیلا دیا. اور اس ملک کی تمام ڈپارٹمنٹ میں، تمام شعبوں میں، چاہے سیاسی شعبہ ہو، معاشی شعبہ ہو یا ایجوکیشن کا شعبہ ہو، ان سب میں ان کے سارے نظریات کو داخل کر دیا. تو اب آپ کا مقام کہاں ہے؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں کہاں ہیں؟ یہ سوچنا ہے. ہم نے جب سے دعوت کے کام کو ٹھپ کر دیا تو ہمارے اندر نفسیاتی طور پر ہم مدعو بن گئے. کیا بن گئے؟ ہم مدعو بن گئے. کیونکہ فطرت کا اصول ہے جب امت دعوت کا کام انجام دیتی ہے تو داعی رہتی ہے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلانے والی رہتی ہے. ورنہ یہ کام جب وہ بند کر دیتی ہے تو دوسری قوم اس کو اپنے نظریات کی طرف بلاتی ہے، تو ان کے رنگ میں، ان کے مزاج میں، ان کے ماحول میں، ان کے نظریات میں ان کی ہاں میں ہاں ملا کر مجبوراً تمہیں ان کے فارمولوں کو اپنانا پڑے گا. یہ بات یاد رکھو. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. جتنے آج بڑے بڑے قائدین، علماء، جنہوں نے اس ملک کے قوانین کے تعلق سے اور یہاں پر جو بھی فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کے تعلق سے کہہ دیا کہ ہم کو جو بھی فیصلہ ہوگا قبول ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے تم عمل چاہتے تھے لیکن دوسری طرف اس میں تمہاری بزدلی ظاہر ہو رہی ہے. تمہاری بزدلی ظاہر ہو رہی ہے. اور اس کے بالمقابل دوسری قوم نے کیا کیا؟ نہیں، ہم اپنے موقف پر اٹل ہیں، وہیں بنائیں گے ہم مندر. یہ ان کا فیصلہ تھا. بہرحال یہاں پر کہنا یہ ہے کہ ملک کے حالات بڑی تیزی کے ساتھ بدل چکے ہیں اور بھی بدلنے والے. ان حالات میں امت کو ایک قرآنی فارمولہ چاہیے، نبوی فارمولہ چاہیے. شریعت کی طرف سے ہمیں کیا ہدایتیں ملتی ہیں، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے یہ ملک کے بارے میں. کیونکہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو اس جمہوری ملک میں ہیں، ہم دارالاسلام میں نہیں، دارالسلام میں نہیں، دارالامن میں نہیں ہیں، بلکہ اس ملک کی جو حالت ہے وہ دارالمواحدہ ہے. یہ ایگریمنٹ ہے دوسری قوموں کے ساتھ، دوسرے سماج والوں کے ساتھ. گویا دارالمواحدہ ہے یہ. اس موقع پر ہم کو صرف دعوت کے ذریعے سے ہی ان مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. محترم حاضرین، موجودہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ جس رسوائی سے پوری ملت اسلامیہ دوچار ہوئی ہے اور اس پس منظر میں اسلام کو، مسلمانوں کو جس انداز سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ایک طرف تو پورے مسلمانوں کو دہشت گردی کا ٹائٹل دے کر ان کو ذہنی طور پر کمزور کر دیا گیا، حالانکہ پوری دنیا کے اقوام یہ جانتے ہیں کہ امن پسند صرف مسلمان ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہاں پر کھلے طور پر یہ ثبوت ملا ہے، چاہے CBI کی رپورٹ ہو یا پھر
تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ ہو کہ اس میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو یقیناً اسلام کے انسانیت کے دشمن ہیں، یعنی اسرائیل، یہود و نصارہ، جو پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے۔ آج یہ پورا ایک گلوبلائزیشن ہے جو یہودیوں کے ذریعے سے پوری دنیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آج ہم تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ موجودہ آفات سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ یوں سمجھیے کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تعزیانہ ہے، ایک عذاب کی شکل ہے۔ امت کا آپس میں متفرق ہونا، ٹکڑیوں میں بٹ جانا، بلکہ ایک ہی جماعت کے اندر آپس میں رقابتیں، دشمنیاں اور ٹانگ کھینچنے کا معاملہ، عہدوں کی لالچ اور حرص، یہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ اس امت کو اس سے بچانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں دنیا کے عارضی نفع اور فائدے کی فکر بنی ہوئی ہے۔ ہم کو آخرت کی فکر چاہیے۔ ہمارے ذہن و دماغوں میں یہ فکر لاحق ہو جائے کہ فلاں بندہ شرک کرنے کی وجہ سے اور بت پرستی کرنے کی وجہ سے، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرنے کی وجہ سے کل کے لیے وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ اس کو بچانا میرا فریضہ ہوگا۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کے موقع پر فرمایا کہ اے علی، تمہارے ذریعے سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پر آتا ہے تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لِأَن يَهْدِيَكَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ اتنی بڑی بشارت سنائی گئی۔ تو اب ہم آج سے یہ عہد کر لے کہ ہم اس ملک میں دعوت کے کام کو اپنا زندگی کا مشن سمجھیں گے، مقصد سمجھیں گے، اور جس قسم کی ذہنیت آج تیار کی گئی ہے یا ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کہ ان کا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بیرونی لوگ ہیں، وہاں سے گھسپٹے ہیں، ان کو یہاں سے بھگانا ہے، یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے۔ اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کی تعمیر میں دوسری قوموں کا جتنا رول رہا ہے اس سے بڑھ کر بلکہ بنیادی رول مسلمانوں کا رہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ آزادی کی جنگ میں ہو یا آزادی یا اس ملک کی تعمیر میں ہو، ہر مشکل اور مصیبت کی گھڑی اسی وقت آتی ہے جب بندہ جو ہے اپنے تعلق کو اللہ سے توڑ کر اسباب کو اختیار کر لیتا ہے اور توکل کو فراموش کر دیتا ہے۔ معزز حاضرین، چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اپنے بات کو 2-4 منٹ میں کہہ کر ختم کروں گا کہ امت کے اتحاد کا بنیادی نسخہ بھی دعوت ہے۔ دعوت کے کام میں ساری امت جڑ جائے گی تو آپ اپنا ٹارگٹ، اپنا مقصد اور نظم العین دعوت اللہ بنائیں، انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پوری امت کو جوڑا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اس ملک میں دعوت کے تعلق سے غور و فکر کرنے والے اور دعوت کے فریضے کو انجام دینے والے کم سے کم 5% تو تیار ہو چکے ہیں۔ اگر 20% بھی تیار ہو جائے تو پورے ملک کے حالات بدلیں گے، ملک میں امن آئے گا، ملک کے اندر ایک ملک کی سالمیت محفوظ رہے گی، جمہوریت محفوظ رہے گی، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ اور دعوت کے کام کے لیے 3 بنیادی شرطیں ہیں، اس کے بغیر ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے۔ دعوت سے پہلے دعوت کا علم ہونا چاہیے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا ہے، اور دعوت کے کام کے درمیان علم ہونا چاہیے۔ العلم قبل الدعوہ، دعوت کا فریضہ انجام دینے سے پہلے دعوت کا طریقہ کار، اس کا علم، اس کی نالج ہونا چاہیے۔ اور دعوت کا جب کام انجام دے رہے ہیں، علم، صبر، استقامت، توکل، انابت اللہ،
رجوع اللہ، توبہ، استغفار، تعلق باللہ، تعلق بالقرآن والسنہ، یہ تمام چیزیں دعوت کے وسائل ہیں. قوت برداشت، حکمت عملی، دانائی، یہ ساری چیزیں. اور دعوت کا جو کام اس کے اپنے اصول کی روشنی میں ہوگا تو اس کی مخالفتیں ہوں گی، اس کے خلاف مہادارائیاں ہوں گی. ایسے موقع پر الصبر بعد الدعوہ، دعوت کا فریضہ انجام دینے کے بعد صبر. صبر کیا ہے؟ برائیوں سے بچنے کا نام صبر ہے، اور نیکیوں پر جمے رہنے کا نام صبر ہے. مصیبتیں آ جائیں تو اللہ کی طرف رجوع ہونے کا نام صبر ہے. معزز حاضرین، آج ہمارے اس ملک میں دعوت کے 3 مخاطب ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو اصول اور دلائل کی روشنی میں سمجھے گا، ان کو دلائل کے ذریعے سے سمجھایا جائے گا. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے سمجھے گا. اور تیسرا طبقہ ایسا ہے جو ڈیبیٹ، مناظرے کے ذریعے سے سمجھے گا. یہ سارے اصول کب کہاں استعمال کرنا چاہیے، اس کا بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. اور آخر میں ان نکات کو بھی نوٹ کریں کہ رابطے عامہ کی سخت ضرورت ہے. ہمارے تعلقات ہمارے برادران وطن سے مضبوط ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہم ان سے کٹ کر رہنے سے نہ ان کے نظریات کو جانتے ہیں، نہ عقائد کو جانتے ہیں، اور نہ ان کے عقیدے کو جانتے ہیں. ان کے عقیدے کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، ان کے معاملات کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمارے تعلق سے جو غلط فہمیاں ان کے ذہنوں میں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ان غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی ضرورت ہے، اور دعوت کے لیے نیا منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے. اور یہ کام کے لیے تمام مسلمانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. سارے اہل علم، بالخصوص علماء اور طلباء، نوجوان، ہر ایک کو اس دعوتی فکرے کے ذریعے سے جب ہم تیار کریں گے تو انشاءاللہ یہاں جو مسلمانوں کے اندر خوف ہراس کا ماحول ہے وہ ختم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملے گی اور خوشخبریاں ملے گی، اور اس کام میں اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال ہوگی. تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی ہوگا، ہمارا مددگار ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو دعوت اللہ کے فریضے کو سمجھنے کی اور اسے کما حقہ امت تک، انسانیت تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.